الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، پیارے نوجوان ساتھیوں اور سننے والی عفت مائیوں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اسی رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے 2 مہینے 10 دن کے بعد ایک اور عید ہمیں نصیب فرمایا. تقریباً 2 مہینے 8 دن پہلے ہم لوگ منگل کو عید الفطر منائے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے 2 مہینے 8 دن نکل گئے. اب 2 دن کے بعد میں اتوار کو عید الاضحیٰ منانے جا رہے ہیں. اس مالک کا لکھوں کا رنگنت لامحدود شکر ادا کرتے ہیں. لکھوں کا انگنت لامحدود درود السلام نازل ہو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اللہ کی طرف سے جو راستہ دیا انسانیت کی دنیا میں اور آخرت کی کامیابی کے لیے، اس راستے میں ہر ایک کی بھلائی ہے، کامیابی ہے، سکون ہے، اور اس سے ہٹ کر کے کہیں بھی جائیں سکون اور کامیابی نہیں ہے. وہ راستہ آپ پھیلانے کے لیے دنیا میں آئے تو بہت تکلیفیں اٹھائے، کبھی سکون نہیں ملا، کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھائے، کبھی نیند نہیں ہوئی، آنگ بھر کو کپڑا نہیں پہنے، پوری زندگی ایک مستقل جہد مسلسل، ایک ستت ہوراٹ بولتے نا، ایک مستقل جہد مسلسل میں گزار کر آپ چلے گئے. لیکن قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک امن کا پیغام دیے. اسی لیے آپ کو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. آئیے ہم آج جو ہے، کل نہیں پرسوں بقرعید ہے یا عید الاضحیٰ ہے، اسی کے تعلق کچھ باتیں میں جو ضروری ہے اس کو نوٹ کر کے لایا. یہ جو کتاب میں جو لکھا ہوں اس میں قرآن اور حدیث کے ساتھ فقہ السنہ سید سابق الاستاذ سید سابق سے میں نے یہ مستفاد کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو عرب جامعات کے اندر داخل نصاب ہے. جامعہ اسلامیہ بھی ہر کلیہ میں، کلیۃ الشریعہ، کلیۃ الدعوہ میں بھی یہ کتاب ہے اور بڑی مفید کتاب ہے، اور اس میں تمام مسالک کی باتیں تمام بتان کے. اب کیا ہے، ہم لوگ یہاں پر تکبیر و تحلیل و تحمید کرتے ہیں. ہم لوگ مطلب جو حج کو نہیں گئے وہ لوگ تکبیر مطلب اللہ اکبر، اللہ اکبر، تسبیح بولتے سبحان اللہ،
تحلیل بولے تو لا الہ الا اللہ، تکبیر و تحمید و تحلیل کرتے ہیں، اور حاجی وہاں تلبیہ کرتے ہیں۔ ہم یہاں جو جانور ذبح کرتے ہیں اسے اضحیہ بولتے ہیں، اور جو حاجی ذبح کرتا ہے اسے ہدیہ بولتے ہیں۔ اور حاجی کل جمعہ کو عرفہ کے میدان میں جائے گا لیکن روزہ نہیں رکھے گا، اور جو حج کو نہیں گیا ہے وہ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا۔ اب اس چکر میں مت پڑیے کہ صاحب عرفہ کا دن کب ہے، نہیں ہے، ایک واٹس ایپ پہ ایک باڑھ آئی ہوئی ہے، نہیں سو دیکھیے اختلاف المطالع ہے۔ جس آدمی کی ذی الحجہ کی 9 تاریخ جس دن پڑے اس دن روزہ رکھنا ہے۔ ویسے عرفہ کا روزہ بول رہے ہیں۔ عرفہ شروع ہوتا ہے کب؟ سورج نکلنے کے بعد، بعض علماء کے پاس زوال کے بعد ہے، تو کیا زوال کے بعد سے آپ روزہ رکھیں گے؟ بہت بحث میں نہیں جاتا، میرے پاس بہت لمبا کنٹینٹ ہے۔ بہرحال 9ویں ذی الحجہ کل پڑ رہی ہے ہماری، سنیچر کو آپ روزہ رکھیے، اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اس کے جو روزہ رکھتا ہے نفل روزہ، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں کہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ صغیرہ اور آئندہ 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ باقی یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، یہ بڑے افضل دن ہیں۔ اس کے اندر آپ نفل، سنن، واجبات، فرائض کے ساتھ ساتھ آپ تسبیح و تحلیل پڑھتے رہیں، اور سب سے افضل تسبیح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ آپ پڑھتے رہیں، بہت بڑا ثواب ہے۔ بلکہ میں ایک بات کہوں، رمضان کا آخری دہا، ایک مرتبہ صالح العثیمین سے، بہت بڑے من کبار ہیئت العلماء سعودی عربیہ کے، ان سے پوچھا کہ رمضان کا آخری دہا افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا دہا افضل ہے؟ تو جناب صالح العثیمین نے فرمایا کہ دیکھیے حدیث اس کے اندر موجود ہے کہ ما من عمل یعمل فیہ العبد الصالح احب الی اللہ، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو کوئی بندہ یا بندی نیک عمل کرتا ہے اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اس سے کوئی بڑا عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی افضل نہیں ہے؟ کہا کہ یقیناً افضل ہے، بشرطے کہ وہ جہاد کو جائے اور اپنی جان اور مال سب وہاں لٹا کے آئے، شہید ہو گیا تو انہیں افضل ہے، اگر واپس آ گیا تو انہیں بھی افضل نہیں ہے۔ یہ علماء سے پوچھ لیجیے، بخاری میں حدیث صحیح ہے۔ یہ 10 دن کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اب مفسرین لکھتے ہیں والفجر بولے تو قربانی کے دن 10ویں ذی الحجہ کی فجر، والفجر قسم فجر، ولیال عشر اور اس کے پیچھے کی جو 10 دن ہیں وہ، والشفع قربانی کا دن، الوتر 9ویں ذی الحجہ، مفسرین نے یہ بھی لکھا۔ بہرحال یہ دن بڑے فضائل کے تھے، گزر گئے۔ اب آئیے میں بہت سمیٹ رہا ہوں۔ قربانی کہتے ہیں ہم لوگ، اس کو عربی میں الاضحیہ کہتے ہیں، اور یہ الاضحیہ یا قربانی 10ویں ذی الحجہ سے لے کر بعد میں 3 دن تک قربانی کرنے کو الاضحیہ کہتے ہیں۔ احراق الدم یوم النحر او فی ایام التشریق، تو خون بہانا اللہ کے لیے 10ویں ذی الحجہ کے بعد 11ویں 12ویں 13 کو کبھی بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن 10ویں ذی الحجہ کو عید سے پہلے نہیں کرنا، عید کے بعد، عید کی نماز پڑھنے کے بعد میں کرنا ہے۔ اچھا کیا ذبح کرنا ہے؟ آج کل کچھ معاملے ٹیڑھے ہو گئے، گائے اور اس کی نسل نہیں کاٹنا، یہ نہیں کاٹنا۔ چلیے ایسے حالات عاجز نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پابندی۔ ترکی آپ جانتے ہیں، ترکیہ کے اندر حکومت تھی اسلامی، مصطفیٰ کمال اتاتورک نامی ایک شخص آیا، اس نے عربی رسم الخط پر پابندی لگا دی، اذان پر پابندی لگا دی، نماز پر، مطلب ایسے دور آئے ہیں ہماری تاریخ میں، ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں 4 دن یا 4 سال کسی مدرسے کے بازو سے ہو کے آگے تو فتویٰ دینے شروع کر، بولے بھینس یا کھرگا وغیرہ قربانی کر سکتے ہیں، بولے
دیکھیے بہیمۃ الانعام سورہ اعراف میں ہے، بہیمۃ الانعام 4 ہی قسم کے جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں آپ، گائے بیل، مطلب گائے نر مادہ ہو گیا، بکری بکرا، بھیڑ مینڈا مینڈی، بھیڑ کے تو بھیڑ جسے بالا رہتی دیکھو، ہو گیا، اونٹ اونٹنی، اونٹ اونٹنی، بھیڑ بھیڑنی، بکرا بکری، گائے بیل۔ اس کے علاوہ اگر آپ قربانی کا دروازہ کھول دیں گے تو نیل گائے، ہرنی، پھر اس کے بعد میں وہ کیا کیا شکار کے سسا، اس کے بعد میں کولا، کیا کیا خرگوش، یہ سب قربانی ہو سکتی ہے نا۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کھانے کے لیے حلال ہونا الگ ہے، قربانی یہ بہت بڑی عبادت ہے بابا۔ یہ قربانی کیا ہے پتہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر دیا تھا، لیکن آپ سے نہیں ہو سکتا بول کے اللہ تعالیٰ بولے یہ 4 قسم یا 8 قسم کے جانوروں میں سے کوئی بھی کر لو، علامتاً ہو جائے گا۔ اب جو ملا وہ بھینس کو کاٹنے لگ گئی، کھرگا کو کاٹنے لگ گئے۔ کون کی اگلا جو ہے کل عید کی نماز پڑھا رہا بنگلور میں، دیکھو آپ کیا ضد ہے، کتنا جہالت ہے، کیا نہیں۔ کل عید کی نماز ہے، آج روزہ ہے انہوں عرفے کا، ضد ہٹ میں۔ اگر تمہیں بولے آج دن ہے تو بولے گا راتچ۔ تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے، اختلاف اچھا چلیے اب اسی پر بات کریں تو بہت لمبی ہوتی بات۔ ہمارے مغرب میں ہیں، ہم مشرق میں ہیں، ہم لوگ 1-2.5 گھنٹے پیچھے چل رہے ہیں، مطلب بعد میں، اسی لیے ہم کو بعد میں چاند دکھتا ہے۔ کچھ ممالک جو ہے ان کے اس طرف ہیں اپوزٹ سائڈ میں، وہاں پہلے دکھتا چاند، مطلب یہ کہ ان کی مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے ان کی قربانی کا دن جمعہ کو ہی آ جاتا، تو انہوں کب روزہ رہنا؟ سیدھی سی بات ہے، آپ جس ملک میں جہاں رہتے ہیں وہاں چاند دیکھ کر کے 1 ذی الحجہ، 1 محرم، 1 رمضان، ایسا چاند دیکھ کر شروع کیجئے نا بابا۔ نہیں سعودی عربیہ میں جس دن یوم عرفہ ہے، بھائی یوم عرفہ، دیکھیے عرفہ کسی جگہ کے واسطے میں نہیں بولے، دن کا نام ہے وہ۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، یوم الترویہ 8 ذی الحجہ، یوم النحر 10 ذی الحجہ، دنوں کے نام آئیے۔ پھر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ عرفہ کئی کو بولتے ہیں، عرفہ کا مطلب کیا ہے، عرفہ نام کیوں پڑا، اس میں نہیں جاتا۔ چلیے بات کرتے ہیں شریعت محمدیہ کے اندر قربانی کا ثبوت قرآن مجید سے موجود ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کیا مطلب؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے ہمارے نبی ہم نے آپ کو بہت عطا کیا، حوض کوثر بھی دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وَانْحَرْ، اور قربانی دو۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی بے نسل بے اولاد دم کٹا ہوا ہے۔ آپ کے جو دشمن اور حاسدین تھے، حاسدین ہر جگہ رہتے ہیں، یہاں نہیں بہت سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو حاسدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، جس کے جتنے زیادہ حاسدین ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر اتنے کمال اور خوبیاں ہیں۔ کسی آدمی میں کمال اور خوبی اور ٹیلنٹ اور کیلیبر نہیں رہتا، اس کا کوئی حاسد رہتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے حاسد زیادہ ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، کیلیبر ہے، آپ بہت چہیتے ہیں، تبھی تو آپ ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، پچ نہیں رہا ہے۔ اور حسد کی آگے کیسی ہے، پہلے اسے جلاتی ہو، دوسرا کچھ نہیں کرتا، جل جل کے، نہ کہیں سماج میں عزت، نہ کھانے کوڑ کو ورجت، چپ گورو پھرے تم پھرنے کا ادھر، نہ کوئی سسٹمیٹک ہے، نہ کوئی کام ہے، کچھ نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی حسد کر کر کو کیا بولے، ان رہ لگی چرے کرکری، انہیں جانے کے بعد میں اس کی نسل ہی نہیں چلتی، کی کہتے اسے نرین اولاد ہی نہیں، تو 4 بیٹیاں والا ہے، 4 بیٹیاں کر کے اس گھر کو گئی، اس کے بعد میں اس کا کون چلانے والا آگے نہیں چلتا، نہ دم کٹا ہے انہیں کر بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو عرش کرسی والے کو غصہ آیا، کہا میرے حبیب کو تم دم کٹا بولتے ہو، کہا کہ دیکھ لینا ونش کس کا چلتا ہے، 1400 سال ہوا اب تک بھی یہ چیز چل رہی ہے۔ کیا وہ دین اسلام کی آبیاری اور قرآن کی عظمت، اور یہ اسلام پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ اور وہ جو بولے تھے ان کی نسل نہیں ہے، ان کی نسل آج موجود نہیں ہے۔
کہا ان شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن ہی دم کٹا، بے نام و نشان اور بے نسل ہو کر رہے۔ چلیے اس کے بعد میں قرآن مجید میں سورہ حج میں بھی ہے کہ والبدن جعلناها وغیرہ، اور حدیث میں بھی ہے۔ اور قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت عائشہ سے روایت ہے ترمذی میں کہ ما من عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، 10ویں ذی الحجہ کو اللہ کو سب سے بہترین پسند کیا بولے تو اس کے نام پر اس کی راہ میں کسی ذکر کردہ جانور کو ذبح کرنے کا خون بہانا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اچھا اس کا حکم کیا ہے صاحب؟ قربانی کیا حکم بولے تو فقہ کی زبان میں کیا یہ فرض ہے، کیا یہ واجب ہے، کیا یہ سنت ہے یا سنت مؤکدہ ہے، مستحب ہے، مباح ہے، یہ سب احکام بولتے ہیں اس کو۔ تو اب سن لیجئے، یہ تمام محدثین، تمام ائمہ اسلام کے پاس قربانی دینا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ جیسے ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت ہے، اسی طریقے سے مغرب کے بعد 2 رکعت سنت ہے۔ سنن رواتب جو ہیں یہ ان کو سنت مؤکدہ بولتے ہیں، ویسے ہی یہ قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ واجب ہے مالداروں پر۔ مالدار ہے، کھاتے پیتے گھر والا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، صاحب نصاب ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے نا اس پر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ دینے کی وقت آپ کی حیثیت ہے تو کیا قربانی نہیں دے سکتے آپ؟ تو امام ابو حنیفہ نے واجب کہا۔ اور اس کے لیے ایک دلیل یہ بتائی کہ من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، رواہ ابن ماجہ واحمد فی مسندہ۔ جس کسی کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، حیثیت ہے، طاقت ہے، پھر بھی وہ اگنور کرتے ہوئے کیا کرے تو چلتا، نہیں کرے تو چلتا لے بول کے اگر چھوڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا آدمی عید کے دن ہمارے عیدگاہ کے نزدیک بھی نہیں آنا، اسے آنے نہ کو دوں ویسے آدمی کو۔ اچھا اس کا حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس عظیم قربانی کو یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد میں مسلمانوں کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے، ہر وقت وقت آنے پر قربانی دینے کے لیے تیار رہنے کے لیے تیار کرنا ہے۔ قربانی کا جانور کیا ہے میں بول دیا، وہ پوائنٹ پہ نہیں آتا۔ اونٹ نرمادہ، گائے نرمادہ، بکری نرمادہ، بھیڑ نرمادہ، پھر ان کی تفصیل ہے کون کتنے برس کا ہونا کیا نہیں ہے۔ اونٹ 5 سال سے کم کا نہ ہو، گائے 2 سال گئے یا پڑا 2 سال کو، بھیڑ یا بکرا کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے، دانت لگا ہوا ہونا چاہیے۔ اور خسی کیا ہوا جانور بھی قربانی میں دیا جا سکتا ہے، کوئی عیب نہیں ہے خسی کیا جانا۔ قربانی کے جو بھی عیب ہیں بے عیب ہونا چاہیے۔ کیا ہے معاملہ؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک نذرانہ پیش کر رہے ہیں، نذرانہ نیاز دے رہے ہیں۔ اور کہاں کی گڑا کو وہاں جا کے نیاز دیتی ہیں، یہ ترت بکڑ قربانی کے بکرے ایک جگہ بندھے تھے، وہاں جاگ دیکھے سو نیٹلے چھینک، ایک بڑا بوکڑ کھڑا ہے، دیکھتے کیا بھی وہ بوکڑ تو نہیں جی، وہ نیاز کا بوکڑ ہے، وہ یہ سب قربانی کے بوکڑا ہے۔ قربانی کا بوکڑ ہے، نیاز کا بوکڑ چھینکا تو مرتا ہو، بتا کمزور ہے، ہڑپ لگے، داتا اکڑی اس کے، ہاں اب وہ نیاز کا بوکڑ۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نیاز دینے کے لیے جو دے رہے ہیں ایک دم آئیڈیل ہونا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ سورہ الاحزاب میں ہے، سورہ حج میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میاں تم لوگ جو قربانی دیتے ہو نا، تمہارا بکرا یہیں پڑا رہتا ہے، چمڑا منڈی یہیں پڑا رہتا ہے، کلیجہ سب کچھ یہاں پڑا رہتا ہے، خون بھی یہیں پڑا رہتا ہے، اللہ کو کوئی چیز نہیں پہنچتی۔ اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہاری دل کی بھکتی، تمہارا تقوی، تمہاری نیت، تم کس نیت سے دیں یہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ چلیے جانور بے عیب ہونا چاہیے، جانور میں کس طرح کے عیب رہتی ہیں وہ سب میں لکھ لیتا ہوں، مگر ٹائم مجھے وہاں گھڑی بتا رہی ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا۔
बहरहाल कुर्बानी कब देना है? कुर्बानी ईद की नमाज के बाद देना है। इसीलिए देखिए कुर्बानी या ईद उल अज़हा का वक्त ज़रा जल्दी रखते हैं ईद उल फित्र से पहले, तो इसलिए कुर्बानी का वक्त अच्छा। मसाइल क्या है? एक घर वालों की तरफ से एक कुर्बानी जायज़ है। मतलब समझो मेरे घर में 10 अफराद हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही किचन में पकता है सब, तो एक बकरा कुर्बानी दे दिया तो मेरे घर की तरफ से अदा होगा। इसी तरह हालात अगर साजगार हैं, कहीं गाय कट रही है तो उसमें मैंने एक हिस्सा लगा दिया अपना, तो वो एक हिस्सा मेरे घर वालों की तरफ से एक कुर्बानी हो गई। वो गाय और ऊँट में 7-7 आदमी हिस्सा रख के शरीक हो सकते हैं। अब यहाँ एक और बात मेरे जहन में आ रही, बता दूँ। मुझे एक आदमी फ़ोन करके पूछा कि हज़रत ऐसा है, मैं एक जगह गई कट रही है, उसमें 4 हिस्से रखा हूँ, उसमें क्या है कि एक हिस्सा कुर्बानी का है, 3 हिस्से छोरंदा के अकीके हैं, देखो अगर बोल चढ़ा। सुन लो अच्छी तरीक़े से कि कुर्बानी के जानवर के अंदर हिस्से में अकीका नहीं मिल सकते आप। अकीका एक जान का सदका है। वैसे भी अकीके में सिर्फ बकरा या मेंढा या पोटला ही काटना है। गाय या ऊँट का काटे से पूरी तारीख़ इस्लाम में कहीं भी हदीस में कुरान में सबूत नहीं है उसका। कुछ लोग दीड़ पंडित बहुत गुजरे हैं, ये गाय लेने का 7 बच्चा का अकीका कर छोड़ देंगे। क्या है कुर्बानी? समझा क्या? कुर्बानी के अंदर 7 हिस्से रखने का हुक्म है, अकीके में 7 बच्चा का हुक्म नहीं है। बल्कि वो हदीस पढ़िए कि इन्नल मौलूद मुर्तहिनुन बिअकीकतिही, हर पैदा होने वाला बच्चा या बच्ची उसके अकीके की वजह से वो रहन रहता है अल्लाह के पास, एक तरह से अल्लाह के पास गिरवी रहता है। गिरवी छुड़ा लेना रखा तो जान के बदले जान का सदका देना। ऊँट भी एक ही जान, गाय भी एक ही जान, बैल भी एक ही जान, बोकुड़ भी एक ही जान, पाड़ा भी एक ही जान। हाँ, एक बोकुड़ एक बैल काट को या नहीं गई काट को 7 बच्चा के अकीका करते हैं। 7 जाना ही क्या हो गई में क्या तो भी है सबूत रहे तो बोलो, तो दिल कहते कुछ करने का नहीं है। कुर्बानी के जानवर में कुर्बानी देने वाले ही 7 आदमी जम सकते हैं। ऊँट में और गाय में, बैल में कुछ हिस्से कुर्बानी के, कुछ हिस्से अकीके के बोल को मिला तो वो चीज़ नहीं होती। गोश्त कैसा तकसीम करना भाई? 3 हिस्से करना उसके, कोई भी कुर्बानी के ईमानदारी से 3 हिस्से करना। एक हिस्सा गरीबों, मोहताजों, गैर रिश्तेदारों, जो लोगों को मतलब आप जानते हैं उन लोगों को बांटना, और एक हिस्सा आपके उन रिश्तेदारों को जो कुर्बानी नहीं दिए। ध्यान से सुन लीजिए। मिसाल तौर पर क्या है, एक आदमी 2-2 बोकड़ा काटा है, बोले 3 दिन भी हमारे घर में बोकड़ा की लाइन लगी जी काटने वाले की, उसे भी 1 लाख को दे रहा। अब उन्हें क्या करता है, ठहर तू यहाँ कहता तू कितना दिया 100 ग्राम, मैं 1 किलो दे तू ले जाकर उसके हाथ में देखो भेज। ये भी हो सकता है, नहीं बोल के नहीं, एक एक्सचेंज ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट ये भी हो सकता है। लेकिन हकीकी जो मसरफ़ ये है कि जिन लोगों को गोश्त बड़ी मुश्किल से मिलता है, बकरे का गोश्त 600-700 रुपये किलो है और ऐसा गोश्त भी नहीं मिलता, उन लोगों को दीजिए जो बहुत रचाव से, प्यार से, लगन से खाते हैं। तो ये 3 हिस्से, एक अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, और एक रिश्तेदारों के लिए, और एक जो रिश्तेदार नहीं रहना, गरीब और मोहताज जिन लोगों को गोश्त मुश्किल से मिलता है उनको देना। ये हो गोश्त फिर भी बच जाता है कभी कभी, तो उसको सुखा करके कबाब वगैरह भी बना सकते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मसलन बेटी रहती, बेटी जमाई बेंगलोर में रहते हैं, उन्होंने कुर्बानी नहीं दिए रहते, अब यहाँ से कुछ कबाब वगैरह बन करके ए बाबा ले जाकर देख छोड़ दे उनको, ऐसा होता है, कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, कुर्बानी देने वाला खुद ज़बा करना ज़्यादा बेहतर है। कुर्बानी देने वाला खुद ज़बा करना ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं तो उसका बेटा या भाई या कोई दूसरा आदमी जो अच्छा ज़बा कर सकता है उन्हें भी करना, लेकिन उन्हें वहाँ ठहरना, सामने रहना, देखना हो, ये चीज़ है। कुर्बानी की दुआ वगैरह मैं नहीं बोलता क्योंकि मेरी घड़ी इजाज़त नहीं देती। दुनिया में हर चीज़ मिलती है लेकिन गैस वक्त नहीं मिलता। 100-200 रुपये मेरे गंवा गए तो 400 मिल सकते कल। आज का दिन गया तो क़यामत तक नहीं मिलता। आज 8 जुलाई है कि नहीं, कितनी आज 8 जुलाई। 8 जुलाई 2022 फिर ज़िंदगी में कदम तो वापस आती क्या? नहीं आती। क्या आती है? आप बोलेंगे आती तो जी 8 जुलाई आती है, 2023 रहता वो 22 नहीं रहता।
گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دوران دکھاتا نہیں، امثل الذی مر علی قربہ یعجز اہل الارض عن ردہ۔ بہرحال میں اتنی ہی چیزیں آپ کے سامنے بول کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ اور بھی کچھ باتیں تھیں اور بھی کچھ مسائل تھے، لیکن وقت کی بس اتنا کافی ہے۔ ابھی چونکہ قربانی کی آمد ہے نا، ابھی آپ لوگ بکرے خرید رہے ہیں، آج ابھی جمعہ ہے، سنیچر ایک دن آپ کے پاس ہے، اور اتوار کے روز آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ مان لو کسی مجبوری میں آپ کو کوئی جانور ملا ہی نہیں، اتوار کے ہی دن مل رہا ہے، تو ابھی آپ پیر کو کاٹ سکتے ہیں، پیر کو قربانی کر سکتے ہیں، منگل کو کر سکتے ہیں، بدھ کو بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اس لیے آج جو باتیں ضروری تھی میں بول دیا، اور اکثر چیزیں آپ کو معلوم ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرتبہ کی عید امن و شانتی سے گزرے۔ اور ابھی مجھے کچھ یہ بھی آئے پوسٹر آئے، میں اعلان بھی کرنے والا ہوں کہ امن و شانتی کے کچھ ذمہ دار ہم بھی ہوتے ہیں، امن میں بھنگ ڈالنے والے کچھ ہماری طرف سے بھی کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، ہم لوگ پورا احتیاط کریں، اور اللہ تعالیٰ تمام کی قربانیاں قبول فرمائے۔ جن کے عزیز و اقارب حج پہ گئے ہیں اور آج وہ عرفات کے میدان میں، سمجھا کہ نہیں، عرفات آج 9ویں ذی الحجہ ہے ان کے پاس، عرفہ کے میدان میں اللہ انہوں جو دعا کر رہے ہیں اللہ قبول کرے، اور ہمارا بھی نام یاد آئے اور وہ وہاں دعا کرے، کیونکہ عرفہ کے دن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ شیطان مٹی ڈالے تک اپنے سر کے اوپر، کیا رے میں زندگی بھر اسے گناہ کا پتلا بنایا، یہاں کے ایک جھٹکے میں پورے گناہ معاف کرا لیا، اور جو منگا اللہ دینے بیٹھا ہے۔ تو عرفہ کا دن بڑا عظیم دن ہے، اور جو لوگ حج کو گئے ہیں ان کی سلامتی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ صحیح سالم واپس لائے، اور وہ جن کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور پوری دنیا میں امن قائم رہے، اور ہمارے ملک میں خاص طور پر جیسے کچھ حالات ہیں اللہ امن قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ تمام کی قربانیاں جو لوگ دے رہے ہیں اللہ قبول فرمائے، ہر شر و فساد سے بچائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔ ان الحمد للہ نستهدیہ ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وهم۔